محمد شعیب انڈیا سے، اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں اپنے میکے میں نہیں بتاتی ہوں۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں کہ تو اس لائق نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائیں، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد کیجیے۔ دیکھیں، آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اب اتنا بگڑ گیا اور کتنا بگڑے گا۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑیں اور مارے کھائیں اور بلا وجہ کی جو ہے نا تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں، غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، جو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ فیروز صاحب یو پی سے، میری بیوی 3 سال سے اپنی ماں کے گھر ہے، بات کرتا ہوں تو طلاق مانگتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ دوں، وہ بولتی ہے یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے اور نہیں بن رہی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ماں باپ سے الگ قریب میں کہیں گھر لے کے دے دیں، تاکہ آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، بیگم کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اس کو۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیا ہے، مگر میری والدہ کا کہنا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی ابا سے بول دیں کہ ابا اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو یا ہماری بہن کو طلاق ہو گئی اور پھر کوئی دوسرا اچھا رشتہ آ رہا ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بے عزتی کی بات ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو، طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی۔ استغفر اللہ، یعنی آپ سمجھتے ہو میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل میں، تو یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے پھر بے عزتی کی بات ہے، تو طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو، بے شک وہ کنواری ہو، دونوں صورتوں میں اس سے نکاح نہ کریں۔ پرتگال سے کسی نے پوچھا، میں مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنی لائف میں خوش ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا؟ اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں، شادی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے، دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے، لہذا آپ قبول کریں اسلام، تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے، بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے، مجھے کوئی بیوی تو بنائے، تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آؤں گی، اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتی۔ تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں رشتہ دار، جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھئی تم اسلام تو قبول کرو نا، کلمہ شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب سمجھو کہ بھئی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو، تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔
لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں. تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت دے. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہوں، اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں بھائی. پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے پھر بولیں بھائی تو مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو. شادی میری مرضی کرنا ہوگا کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں گا. محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے. شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا. تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں. ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو. یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح